بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی، خوفناک، پراسرار کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگرچہ ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، مگر مجھے کبھی کسی شے کی کمی میرے والدین نے محسوس نہ ہونے دی تھی، بلکہ انہوں نے تو مجھے کسی شہزادی کی طرح رکھا تھا۔ میرا نام نورین ہے۔ میں انتہائی گھومنے پھرنے کی شوقین اور شوخ طبیعت کی لڑکی تھی۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے لاڈ پیار میں پلی تھی۔ مجھے شہر کے بہترین اسکول اور بہترین کالج میں داخلہ دلوایا گیا۔ میری سہیلیوں کا سرکل اگرچہ محدود تھا، مگر اس میں میرے علاوہ سب کا تعلق برگر فیملی سے تھا، لیکن میرا لائف سٹائل ان سے قطعاً مختلف نہ تھا، اسی لیے ان کے ساتھ گھومتے پھرتے مجھے کبھی بھی اپنی کلاس کی کمتری کا احساس نہ ہوا تھا۔ کالج میں ہمارا گروپ لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل تھا اور لوگوں کی تعداد 5 تھی، جن میں ہم 2 لڑکیاں اور باقی 3 لڑکے تھے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے گروپ میں کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس کی وجہ ہمارے درمیان وہ پراسرار سرگرمیاں تھیں جن کے بارے میں ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کو اس کی جانکاری ملے یا اس حوالے سے کوئی بھی بات پھیلے، کیونکہ ہم کالج میں چہمگوئیوں کا کوئی بھی سلسلہ اپنے حوالے سے شروع نہیں کروانا چاہتے تھے۔ یہی کیا کم تھا کہ کالج میں ہمارے گروپ کو لے کر ہر کوئی باتیں بناتا تھا، کیونکہ جس دن چھٹی کرنی ہوتی اس دن ہم سب اکٹھے چھٹی کرتے۔ کسی دن کالج میں کلاس چھوڑنے کا جی چاہتا تو ایک ساتھ سب چھوڑ دیتے، کینٹین، لائبریری بھی ساتھ ساتھ جاتے۔ تو یہی سب کچھ ہمارے کلاس فیلوز کی نظروں میں آ چکا تھا۔ اپنے گروپ کے علاوہ ہم نہ تو کالج میں کسی سے بات کرتے تھے، نہ ہی کسی کو اہمیت دیتے، اسی لیے کالج کے طلباء ہم سے دوری کے فاصلے پر رہ کر ہمارے گروپ کے خلاف اساتذہ کرام کو شکایتیں لگاتے رہتے، جس کی ہم نے کبھی پرواہ بھی نہ کی۔ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ قربت کی بنیادی وجہ ایک مشترکہ شوق بھی تھا، جس نے ہمیں ایک دوسرے سے باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور وہ شوق تھا ماورائی دنیا میں رہنے والے جنات جو ہمارے درمیان ہمیشہ موضوع گفتگو رہتے۔ اس حوالے سے جو بھی نئی ریسرچز سامنے آتی وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے۔ اس کے علاوہ اگر جنات کے موضوع پر کتابیں ہمیں کہیں سے بھی ملتی تو ہم فوراً خرید لیتے، اسے پڑھتے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس معلومات کا ایک خزانہ موجود تھا، بس اب ہم اس معلومات کے نتیجے میں عملیات کی طرف بھی توجہ دینا چاہتے تھے، تاکہ ہم لوگ باضابطہ طور پر اس مخلوق اور جنات کی دنیا میں داخل ہو سکیں اور ہم وہ طاقتیں حاصل کر سکیں جو ہم سب کی خواہش تھی۔ اور ایک دن ہمارا یہ ارمان بھی پورا ہو گیا، جب ہمارے گروپ کے ایک ممبر شیری کے ہاتھ ایک ایسی قیمتی نایاب کتاب لگی جس میں جنات کو حاضر کرنے کے سارے وظائف آسان الفاظ میں بتائے گئے تھے۔ ہم سبھی اس کتاب کو پا کر انتہائی جوش محسوس کرنے لگے تھے، چنانچہ ہم نے ایک دوسرے کی مشاورت سے شمالی علاقہ جات میں شیری کے ریسٹ ہاؤس جانے کا منصوبہ بنایا، تاکہ ہم وہاں بغیر کسی کی مداخلت کے آرام سے اپنا عمل کر سکیں۔ باقی لوگوں کو تو گھر سے اجازت لینے کا مسئلہ نہیں تھا، مگر میرے گھر میں امی سے زیادہ ابا جان کو منانا قدرے مشکل ضرور تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ شروع میں تو وہ زیادہ بحث کریں گے، مگر پھر مان جائیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے سے آتے ہوئے نہال سے ٹکرا گئی۔ کیا دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ٹکرائی آپ ہیں، میں نہیں، وہ انتہائی مؤدب لہجے میں بولا تو میں مزید چڑ گئی۔ مجھے نہال کا رویہ، انداز، لباس، چہرے پر سجی داڑھی اور سبز آنکھوں سے خواہ کی خار آتی تھی۔ وہ ابا کا بھانجا تھا جس کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، تو ابا اس کو اپنے ساتھ ہی یہاں لے کر آ گئے تھے۔ تب سے لے کر اب تک وہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ ٹخنوں سے اوپر شلوار، 5 وقت کا نمازی نہال جو اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مدرسے کے آخری سال میں تھا اور پھر عالم فاضل کی ڈگری لے کر لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے ایک دن کچن کی شیلف پر بے فکری سے پیر ہلاتے ہوئے پوچھا تو امی اس کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ تو میں تب گئی، کب جائے گا یہ؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، تمہیں کیا تکلیف ہے اس کے رہنے سے؟ امی تیوری چڑھا کر بولی، کیا امی آپ بنا ہر گھر میں پرائیویسی ہوتی ہے اور مہمان بھی کچھ دن کے ہونے چاہیے۔ کتنے سال ہو گئے اسے یہاں رہتے ہوئے، اب بس جائے نا یہاں سے، بری بات ہے بیٹا، بری بات۔ امی ابو مجھے پیار سے زینی کہتے تھے۔ بس بیٹا زینی بری بات ہے، تمہارے ابا نے سن لیا تو وہ کیا کہیں گے؟
کہ یہ پٹیاں میں تمہیں پڑھا رہی ہوں؟ کیوں میری جان کے دشمن بن گئی ہو زینی؟ پہلے ہی میری اپنے سسرال والوں کے ساتھ کبھی نہ جمی، اور تمہارے ابا یہ سوچیں گے کہ اب میں ان کی بیٹی کو بھی بہکا رہی ہوں۔ امی دکھی لہجے میں بولی۔ ہمیشہ کی طرح میں یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی۔ میں جانتی تھی اگر میں مزید تھوڑا سا بھی اور اس کے خلاف بولی تو اب مجھے ٹھیک ٹھاک قسم کی امی سے ڈانٹ لگ جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ امی کو اس سے کچھ خاص قسم کی الفت تھی، بس وہ ابو کے رویے سے ڈرتی تھی، کیونکہ ابو بی پی کے مریض تھے اور ابو کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکثر اوقات بے تحاشا غصہ آ جاتا تھا، اور وہ تو نہال پر یوں بھی جان چھڑکتے تھے۔ نہال کے خلاف کچھ بھی بولنا گھر میں قیامت صغریٰ برپا کرنے کے برابر تھا۔ نہال ویسے بھی بہت خاموش طبع انسان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ وہ بس اپنے کمرے تک ہی محدود رہتا تھا، اور جب مدرسے جانا ہوتا تب ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں اس سے چڑی چڑی سی رہتی۔ ابھی بھی میری ہی غلطی تھی اور میں نے پھر بھی اس پر بلا وجہ چڑھائی کر دی تھی، مگر آج پہلی بار وہ بولا تھا۔ اس کے بھی پر نکل آئے تھے۔ میں ہوں کرتے ہوئے اس کے پاس سے تیزی سے گزر گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میں نے بلند آواز میں امی کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ فوراً لکڑی کا کفگیر ہاتھ میں لیے کچن سے نکلی اور فکر مندی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ ابو تو نہیں آئے؟ نہیں بیٹا، کیوں؟ جی سب خیریت ہے، وہ بس دوست میرے شمالی علاقہ جات کے ٹرپ کا پروگرام بنا رہے ہیں، مجھے ابو سے اجازت لینی تھی، وہ اجازت نہیں دیں گے، تمہیں اچھے سے پتہ ہے نا زینی۔ میں منا لوں گی امی، یہ کہہ کر بے فکری سے چیونگم چباتے ہوئے میں کمرے کی طرف بڑھی۔ ٹرپ پر جانے کے خیال سے ہی میرا تو رواں رواں جھومنے لگا تھا۔ میں نے ابو سے اجازت بالآخر لے کر ہی چھوڑی اور اب میں اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ میرے پاس برانڈڈ ٹاپس اور اسکرٹ کی خوبصورت کلیکشن تھی۔ میری ہائٹ چونکہ اچھی تھی اس لیے مجھ پر ماڈرن ڈریسز بہت ہی زیادہ جچتے تھے، جو دیکھتا تھا دنگ رہ جاتا اور میری تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ میں نے ان کے ساتھ کبھی دوپٹہ نہ لیا، جس پر امی اکثر مجھے ٹوکتی رہتی۔ جب انہوں نے دیکھا تو میں ایک کان میں ڈال کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ انہوں نے اب مجھے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے کپڑے اپنے بیگ میں پیک کر لیے، باقی میک اپ کا سامان اور دوسری ضرورت کی چیزیں بھی رکھ لیں اور پھر تھک ہار کر بستر پر دراز ہو گئی، مگر میں اتنی پرجوش تھی کہ بار بار بستر پر کروٹ بدلنے کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہم پانچوں جہاز کے ذریعے گلگت پہنچے۔ اپریل کے مہینے میں یہاں موسم جنوری فروری جیسا تھا۔ شکر ہے میرے پاس چند گرم ملبوسات بھی موجود تھے، اسی لیے مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ ہم یہاں سے آگے جیپ پر گئے۔ یہاں بھی اب برف سڑکوں پر موجود تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عجیب خوبصورت نظارہ تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ میں سڑک پر دور دور تک سفید برف کی چادر بچھی ہوئی تھی اور اس میں برف سے ڈھکے پیڑوں کے درمیان سے کہیں کہیں نکلتے سبز پتے میری آنکھوں کو خیرہ کرنے لگے تھے۔ اس منظر نے تو مجھے مبہوت کر کے رکھ دیا۔ یہ شہری کا آبائی علاقہ تھا۔ مقامی لوگوں سے انتہائی پرتپاک انداز میں ملے، گلے بھی لگایا۔ وہ بھی یہاں کی بولی میں ان سے خوش دلی سے ملا۔ ریسٹ ہاؤس تک کا سفر تقریباً 1.5 گھنٹے کا تھا۔ عموماً یہ راستہ 40 منٹ میں طے ہو جاتا اگر سڑک صاف ہوتی، شہری نے بتایا۔ خیر جب ہم ریسٹ ہاؤس پہنچے تو شام کے سائے پھیل رہے تھے، جس میں ریسٹ ہاؤس کی کھپریل کی سرخ چھتیں دلکش لگ رہی تھیں۔ ہم جیپ سے جو ہی اترے تو وہاں کے چوکیدار چچا نے آگے بڑھ کر ہمارا خیر مقدم کیا اور فوراً لیونگ ایریا میں لے کر آئے، جہاں کمرے میں موجود جدید طرز کی انگیٹھی نے پورے کمرے کو حرارت بخش رہی تھی۔ اس انگیٹھی میں لکڑی کے موٹے موٹے ٹکڑے نفیس انداز میں کاٹ کر ڈالے گئے تھے اور اس کے بالکل پاس صوفے رکھے گئے تھے۔ ہم سب سردی سے تنگ اور تھکن سے چور وجودوں کے ساتھ جب ان صوفوں پر گرے تو اس حرارت نے ہماری روح تک کو پرسکون کر دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، پاؤں اوپر کر لیے اور اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ اچانک مجھے اپنے ناک کے قریب بلیک کافی کی خوشبو نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ آنکھیں کھولی تو سامنے شہری گرما گرم کافی کا مگ لیے مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ذرا سا گڑبڑائی، دل میں ہلچل سی مچی، مگر جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ اس نے کافی میری طرف بڑھائی تو اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرائیں تو جیسے ایک بجلی سی تن بدن میں پھیل گئی تھی۔ تبھی ہماری نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔
तो गोया हम आंखें झपकना भूल गए। थोड़ी सी कॉफ़ी छलकी तो मैं जैसे होश में आ गई और कॉफ़ी का मग पकड़कर मैं सीधी होकर बैठ गई। हम सबके हाथों में कॉफ़ी के मग अभी पकड़े हुए थे कि चौकीदार ने गिलगित के रवायती ड्राई फ्रूट हमारे सामने रख दिए और फिर उबले अंडों को दरमियान से काट कर उस पर काली मिर्च छिड़क कर ले आया। ड्राई फ्रूट और गर्मा गर्म अंडों ने कॉफ़ी का लुत्फ दुबाला कर दिया और हमारी थकन पलक झपकते ही दूर हो गई थी। खान चाचा, डिनर में क्या है? ये मेरे ख़ास मेहमान हैं। ख़ास पर ज़ोर देते हुए शेरी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने निगाहें चुरा ली। मेरे साथ बैठी नाज़ली ने यह हरकत नोट कर ली थी और ना जाने उसका मूड क्यों ख़राब सा हो गया था। वो शेरी के मामले में जितना पॉजेसिव थी वो उसे उतना ही लिफ्ट नहीं करवाता था। हालांकि उन दोनों का फैमिली बैकग्राउंड एक जैसा था और उन दोनों के वालिद बिजनेस पार्टनर भी थे, मगर इस सब के बावजूद भी शेरी का झुकाव मेरी जानिब था। और ये बात मैंने ही नहीं, जो बाकी ग्रुप के सारे मेंबर भी जानते थे, मगर इससे पहले मुझे कभी इतनी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा था जितना आज शेरी अपने हर अंदाज और हर हरकत से करवा रहा था, बल्कि बहुत वाज़ेह अंदाज में। जिस तरह से वो अपनी वारफ्तगी मुझ पर निछावर कर रहा था, उसकी ये हरकतें मुझे नज़रें चुराने पर मजबूर कर रही थी और मैं जानते बूझते हुए उसे नज़रअंदाज कर रही थी। मगर नाज़ली के चेहरे पर कोफ्त और जेलसी ने डेरे जमा लिए। वो बार बार शेरी से फ्री होने की कोशिश करती और शेरी उतना ही उसे लिफ्ट ना करवाता। खान चाचा ने शेरी को बताया कि उन्होंने पुलाव, रेशमी कबाब, अचारी चिकन, बारबेक्यू दुम्बे के गोश्त का सालन, मटन चाप और सैलड बनवाया है। अगर मज़ीद कुछ इसके अलावा खाना चाहते हैं तो बता दीजिए। अरे नहीं, ये डिनर का ज़बरदस्त मेन्यू है, शारी ने कहा। मीठे में क्या है? जी, मीठे में खुबानी का मीठा बनवाया है जो ख़ास रिवायती है और गिलगित की पहचान भी है। इसके अलावा शीर कोरमा है। जी चाचा, बहुत ज़बरदस्त। ठीक हो गया साहब, खाना लगा दूँ? खान चाचा ने सादतमंदी से पूछा तो शेरी ने हम सब की तरफ देखा। नासिर और जैज़ी ने तो अभी खाना खाने से इनकार कर दिया तो बाकी हम सब ने भी उनकी तारीफ की। ओके चाचा, जब खाना होगा हम आपको बता देंगे, अभी आप जाइए। मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े और अंगीठी के सामने कर दिए। शेरी ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि ज़ैनी, लगता है तुम्हें ठंड लग रही है। उसके साथ ही उसने अपने ऊपर से गर्म चादर उतार कर मेरे ऊपर डाल दी। मैं अचानक उसके इस अमल पर बौखला गई, मगर नाज़ली जल भुन गई थी और फ़ौरन तेज़ आवाज़ में बोली, मेरे ख़्याल में अब हमें जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। उसके लहजे की काट और तंज को सभी ने महसूस किया, मगर बोला कोई भी नहीं। तुम कहती हो तो हम अभी जंतर मंतर पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो हुक्म आपका। शेरी ने भी उसी काटदार लहजे में कहा। तो नाज़ली ने बहुत बुरा सा मुँह बनाया। इस जादुई किताब के मुताबिक हमारे पास मतलूबा अशिया भी होनी चाहिए जो कि लाजमी है। तभी नासिर ने उनके लहजों में पैदा होने वाली गर्मी को कम करने के लिए बुर्दबार अंदाज में कहा, चीज़ों से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं समझा नहीं, जैज़ी ने कहा। तो उसके साथ साथ हम भी हैरान परेशान हो गए। मैंने इस किताब का इंतहाई गहराई से मुताला किया है। जिन्नात को हाजिर करने का जो अमल हम करने जा रहे हैं उसके मुताबिक हमें कुछ सामान भी दरकार होगा। उस सामान के बगैर तो ये अमल अधूरा रहेगा। कैसा सामान? शेरी ने सवालिया नज़रों से पूछा। नासिर की तरफ देखते हुए कहा। तो हम सब भी खामोशी से नासिर को देखने लगे, जो हमें इस शोबे का ज़हीन और काबिल प्रोफेसर जैसा लग रहा था। सबसे पहले तो हमें चाक चाहिए जिससे हमें अपने इर्द गिर्द हिफाजती दायरा खींचेंगे। फिर हमें फर्श पर एक सितारे की शक्ल में लाइन लगाकर उसमें मंतर के कुछ हरूफ लिखने होंगे। उसके बाद हमें मोमबत्तियाँ चाहिए जो इस अमल से पहले सुलगानी है, और अगरबत्ती भी चाहिए। लोहे की कीलों की भी ज़रूरत पड़ेगी और हम सबके पास अपनी अपनी एक टॉर्च का होना भी ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर जिस कमरे में हमने ये अमल करना है उस कमरे का मुकम्मल तौर पर पाक होना भी ज़रूरी है। नासिर ने एक एक बात तफसीलन समझाई तो हम सब जैसे नींद से जाग गए। वाकई ये तो हम में से किसी ने सोचा नहीं था। नाज़ली बोली, तो ठीक है, फिर सुबह ही हम सबसे पहले मार्केट जाएंगे और वहाँ से ये सारी मतलूबा चीज़ें लेकर आएंगे। शेरी ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो सब ने तायीद की। मगर ये अमल शुरू किस वक्त करना है? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मैंने कहा, तकरीबन रात 12 बजे के बाद। नासिर ने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया। और उसके बाद हम सब लोगों ने रात का खाना खाया
اور اپنے اپنے کمروں میں چلے آئے تھے۔ صبح ناشتے کی میز پر مزیدار پکوان ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ خستہ خستہ نان، نہاری، پائے، دم کیما اور بنانا بریڈ چیز کیک کو دیکھ کر سب کی بھوک چمک پڑی تھی۔ ہم سب نے ناشتے سے بھرپور انصاف کیا اور پھر شہری، ناصر اور جیزی مارکیٹ کی طرف چلے گئے۔ نازی کا رویہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ وہ ان کے جاتے ہی باہر لان میں جا کر بیٹھ گئی تو میں چائے کا کپ تھامے انگیٹھی کے پاس وہ جنات کی کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ یہ کتاب ہمارے ایک مصری دوست نے ہمارے جادو کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تحفتاً دی تھی، جو مصر سے دریافت ہونے والی ایک قدیم کتاب کا ترجمہ تھی، جس کی مدد سے قدیم مصریوں کی دعاؤں اور جادو کے منتروں کو سمجھنا آسان ہو گیا تھا۔ ماہرین نے اس محتوطے کو دعاؤں کی کتاب کا نام دیا تھا اور اس کتاب میں جادو، جنتر منتر، اسیب، جنات، بدروحوں کو بلانے کے کئی طریقے درج تھے۔ ایک قدیم کتاب تقریباً 1400 سال پرانی تھی اور کتبی زبان میں چرمی کاغذوں پر لکھی گئی تھی جو 20 صفحات پر مشتمل تھی۔ اس کتاب میں عجیب و غریب اور انتہائی خوفناک قسم کی تصاویر بنائی گئی تھی، جن کے بارے میں ترجمہ تھا کہ جو عمل کیا جائے گا اس کے مطابق اسی شکل کے جنات حاضر ہو سکتے ہیں، اور نیچے ہر تصویر کے ساتھ جادوئی عمل بھی لکھا ہوا تھا، جس کو اس کتاب کے رائٹر نے لفظی ترجمہ کر کے منتروں کو پڑھنا بہت آسان بنا دیا تھا۔ اچانک ان منتروں میں سے ایک منتر پر میری زبان پھسلتی چلی گئی۔ ہائے، اسے پڑھنا کتنا آسان ہے، یہ تو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ میں ابھی خوش ہو کر سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کان کے پاس سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شے گزر گئی ہو۔ میں نے چونک کر اپنا سر اٹھایا اور دائیں بائیں دیکھنے لگی تو میں نے ایک چیز کا نوٹس لیا کہ کمرے میں شدید ٹھنڈک ہونے لگی تھی اور انگیٹھی بھی بجھ گئی تھی، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی خان چاچا نے میرے سامنے انگیٹھی میں لکڑیاں ڈالی تھیں اور اس آگ کا الاؤ روشن کیا تھا، تو آخر یہ ایک دم سے کیسے بجھ گئی؟ مجھے شدید حیرانگی ہوئی۔ میں ابھی انگیٹھی کی طرف نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں ایک دم سے کھڑی ہو کر پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے بازوؤں کے رونگٹے کھڑے تھے۔ میں نے اپنے بازوؤں پر دھیرے سے ہاتھ پھیرا، پھر اچانک کمرے میں ناصر آیا، کھلی کتاب کو دیکھ کر چونکا اور فوراً کتاب بند کی، میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ کتاب تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ کیا مطلب کہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ میں غصے سے بولی۔ اس کتاب کو یوں ہی کھول کر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کتاب کے شروع میں کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہیں، ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ غصے میں بولا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ یہ جس کلاس سے تعلق رکھتی ہے وہاں اسی طرح ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے اور خود کو نمایاں کرنے کا شوق ہے۔ نازلی نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، منہ بند کرو نازلی، یہ تم نے کیا کلاس لگا رکھی ہے؟ میں اگر چاہوں تو تمہیں چھوٹے قد کا تانا دے سکتی ہوں، اوقات دلانی کون سی مشکل ہے؟ میں بفری۔ ارے یار، کیا ہو گیا ہے سب کو؟ کیوں بچوں کی طرح ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہو؟ جیزی چیخ کر بولا تو میں اور نازلی ایک دوسرے سے منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ سب کان کھول کر سن لو، کسی بھی قسم کی ٹینشن ہمارے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک ہم لوگ پرسکون نہیں ہوں گے یہ کام نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ایک دوسرے سے الجھنا بند کرو، جیزی نے تنبیہ کی۔ شہری، کمرہ کون سا منتخب کرنا ہے عمل کے لیے؟ ناصر نے پوچھا۔ میرے خیال میں 2nd فلور ٹھیک رہے گا، شہری نے کہا۔ اس میں سے ہمیں فرنیچر نکالنا ہوگا، تو ہم سب 2nd فلور پر گئے۔ وہاں سے ہم نے کمرے کا سارا فرنیچر نکال کر باہر ہال میں رکھ دیا اور کمرے میں پڑی قالین بھی ہم نے فولڈ کر دی، فرش سے اچھی طرح سے صاف کر دیا تاکہ اس پر سے دھول مٹی ختم ہو جائے۔ ہم اتنا کام کرنے سے تھک چکے تھے کہ باقاعدہ بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ شیری نے چچا کو کھانا لگانے کو کہا اور ہم سب بھی ڈائننگ ہال کی طرف بڑھے، جہاں پر نمکین گوشت، حلیم، سیخ کباب، دال فرائی اور ساگ، میٹھے میں شاہی ٹکڑا ٹیبل کی زینت تھے۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا کیونکہ اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کھانا تھا۔ پھر ہم اپنی اپنی کافی سنبھالے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے تو ناصر نے ہم سب کو کاغذ پر ایک منتر لکھ کر ہمارے حوالے کر دیا تاکہ رات کو ہم جب زبانی یہ منتر پڑھیں تو کسی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ پھر ناصر اٹھا اور کمرے میں مارکیٹ سے لائی ہوئی تمام ضروری چیزیں رکھ دیں، اگربتی جلا دی۔ اب باقاعدہ ایک ماحول سا بن گیا تھا، ہم سب انتہائی پرجوش تھے
और फिर हम रात गहरी होने का इंतज़ार करने लगे। रात के 12 बजते ही हम सब फुर्ती से उठकर कमरे की जानिब बढ़े, जहाँ पर नासिर ने फर्श पर चाक से लाइनें लगाना शुरू की जो सितारों की शक्ल में थी। उसने सितारे के हर खाने में इब्रानी ज़बान के चंद हरूफ लिखे थे और उसमें एक एक मोमबत्ती लगा दी थी। फिर उसने उस दायरे से बाहर भी थोड़ा थोड़ा फासला रख कर मोमबत्तियाँ जला दी। अब हम पांचों दोस्त आलती पालती मारे अपने घुटनों पर हाथ रखे कमर सीधी किए, पूरी तवज्जो के साथ अपना ध्यान मंतर पर मरकूज किया। अभी जो हमने गिनती ख़त्म होने के बाद पढ़ना था, मैं लाइट बंद कर दूंगा और उसके फ़ौरन ही बाद गिनती शुरू करूंगा। जब मैं 10 पर पहुंचूं तो तुम सब ने अपना अपना मंत्र ऊंची आवाज़ में एक साथ पढ़ना है। क्या तुम लोगों को मेरी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं? अगर नहीं या कोई सवाल पूछना है तो अभी पूछ लो। नासिर ने बारी बारी हम सब की तरफ देखते हुए ये कहा, जिन्नात को बुलाने का ये अमल ख़तरनाक भी हो सकता है और खौफनाक भी, लिहाजा कुछ भी अगर गैर मामूली होगा तो डर कर चीखें नहीं मारनी, खौफज़दा नहीं होना और ना ही कोई दायरे में से निकलने की कोशिश करे, वरना जान का खतरा भी लाहक हो सकता है। नासिर हम सब की आंखों में आंखें डालकर बारी बारी हमें यकीन दहानी करवाते हुए पक्का करने लगा, तो हमने इस बात में सर हिलाया। तुम सब लोगों को अपना अपना मंत्र याद है ना? नासिर ने दोबारा पूछा तो हम सब ने यकज़बान होकर हाँ कहा। मुझे ना जाने क्यों उसी लम्हे ऐन एक अजीब से अस्तराब ने आन घिरा, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक शहरी ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और आंखों ही आंखों में मेरी तरफ इशारा किया। वो मेरे चेहरे पर आई घबराहट को मुसलसल नोटिस कर रहा था। मैं मुंह से तो कुछ ना बोली, मगर सर हिलाकर उसे यकीन दहानी करवाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है। हालांकि कुछ भी ठीक नहीं था। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इतने में नासिर ने बाआवाज़े बुलंद कहा कि अब वो कमरे की लाइट बंद करने वाला है। तो हम सब अपनी अपनी जगह पर अलर्ट होकर बैठ गए। कमरे की लाइट ऑफ हो चुकी थी, लेकिन मोमबत्ती की महोम रोशनी से कमरा मुनव्वर था। तमाम खिड़कियां अच्छे से बंद कर दी गई थी और उन पर वेलवेट के मोटे पर्दे भी बराबर कर दिए गए ताकि बाहर से कोई भी रोशनी अंदर कमरे में न आए। अच्छी तरह इत्मीनान करने के बाद नासिर ने गिनती पढ़नी शुरू कर दी। हम पांचों ने आंखें बंद कर लीं और जो ही नासिर ने अपनी गिनती 10 पर ख़त्म की तो हम सब ने एक ख़ास मंत्र ऊंची ऊंची आवाज़ में आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया था। ये अमावस की रात थी। बाहर का मौसम इंतहाई पुरसकून था। कमरे में भीनी भीनी अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी और हम पांचों दोस्त रात के इस घंघूर सन्नाटे में मंत्र को एक मखसूस रिदम के साथ गैर मरई मखलूक को बुलाने के लिए पढ़ रहे थे। तभी अचानक कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारे जिस्मों पर कपकपी तारी होने लगी, हमारे दांत बजने लगे। देखते ही देखते मोमबत्तियाँ फड़फड़ाने लगीं। हालांकि कमरे में हवा का नामो निशान तक नहीं था। अचानक हम सबके जिस्म को झटके लगने लगे तो हमने आंखें खोलकर एक दूसरे की तरफ खौफज़दा नज़रों से देखा ही था कि नाज़ली ने फलक शगाफ चीखें मारना शुरू कर दी, फिर एकदम खामोश हो गई। हम सब परेशान नज़रों से नाज़ली को देखने लगे। कौन है यहाँ? नासिर चीखा, सामने आओ। मगर नासिर के सवाल पर हम सब में से सिर्फ नाज़ली ने दोबारा चीखना शुरू कर दिया था। नाज़ली की घुटी घुटी चीखें सुनकर मैं अपनी जगह से उठकर उसकी जानिब जाने ही वाली थी कि नासिर ने मुझे इशारे से रोक दिया। हम सब की नज़रें नाज़ली पर जमी हुई थी कि अचानक जैज़ी हंसने लगा। फिर उसकी हंसी इंतहाई खौफनाक कहकहों में बदल गई और उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाकर इशारा किया कि तुम्हारे बिल्कुल पीछे एक साया बैठा हुआ है। मैंने खौफज़दा नज़रों से जाजी की तरफ देखा। थूक निकला, मैं लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। तभी अचानक नाज़ली फिर से चीखने लगी। उसके साथ ही जैज़ी ने भी भयानक कहकहे बुलंद आवाज़ में लगाने शुरू कर दिए। तभी हम सबको अपने कानों में मक्खियों की तेज़ बिनबिनाहट सुनाई देने लगी। फिर कमरे में तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने लगे। वेलवेट के मोटे पर्दे जैसे किसी ने खींच कर उतार फेंके हों। लोहे की ग्रिल वाली खिड़कियों की कुंडियाँ खुद ब खुद ऊपर चले चढ़ने उतरने लगी। हम सब ही खौफज़दा नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगे। नाज़ली के चेहरे पर नाखूनों से खुरचने और नोचने के निशान पड़ने लगे और उन जख्मों से खून रिसने लगा। वो अब सर झुकाए बैठी थी। उसका सारा चेहरा लहू लहान हो चुका था।
मगर जैज़ी बार बार नाज़ली की तरफ देखकर उंगली का इशारा करके हंसता जाता। इतने में नेज़ली ने सर उठाया और जाज़ी की तरफ देखा, फिर दोनों हंसने लगे। उन दोनों को यूं हंसते देखकर ऐसा लगता था जैसे दोनों ही पागल हो गए हों। सन्नाटे में नाज़ली और जैज़ी के खौफनाक कहकहे हम सब के जिस्म में खौफ की कपकपाहट पैदा कर रहे थे। इससे पहले कि मामलात हमारे हाथ से निकलें, हमें अपने बचाव का मंत्र नंबर 13 पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, नासिर ने तेज़ी से कहा। तो हम सब ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया ही था कि तभी कमरे में चलती तेज़ हवा रुक गई और कमरे की खिड़कियां भी बजना बंद हो गई। नासिर ने फातिहाना नज़रों से हम सबको देखा। तुम ठीक हो नाज़ली? शेरी ने पूछा तो नाज़ली ने हाँ में सर हिलाया। जैज़ी भी अब नॉर्मल लग रहा था। अब हमें ये सब ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत हो गया, मैंने खौफज़दा लहजे में कहा तो सब ने इस बात में सर हिलाया। हम सबको अपने जिस्म टूटे टूटे महसूस हो रहे थे और कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ भी बढ़ने लगा। हम तेज़ी से उठने वाले थे कि अचानक नासिर बोला, नहीं अभी बैठो, दायरे से कोई भी मत निकलना, पहले मुझे एक मखसूस मंत्र का जाप करने दो। नासिर ने अभी कहा ही था कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला। हम सबकी सांसें ऊपर की ऊपर, लेकिन सामने खान बाबा को देखकर हमारी जान में जान आई। साहब, बाहर आपके वालिद आए हैं, फ़ौरन आपसे मिलना चाहते हैं। डैड यहाँ पर? शेरी ने हैरत भरी नज़रों से चाचा को देखा और फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं भी चलूँगी और फिर अंकल के साथ घर चली जाऊँगी, नाज़ली ने कहा। इससे पहले कि वो दायरे से निकलते, नासिर ने उन्हें रोकना चाहा, मगर नाज़ली और शेरी अपना एक कदम दायरे से बाहर रख चुके थे। रुक जाओ, नासिर धाड़ा तो शेरी और नाज़ली ने पलट कर नासिर को हैरत से देखा। क्या हुआ नासिर, कुछ भी तो नहीं? शेरी ने कंधे उचकाकर कहा। आप लोग भी अब उठ जाओ, वैसे भी डैड यहाँ आ गए तो क़यामत आ जाएगी। देखो, मुझे मंत्र पूरा करने दो, वरना हमारी ज़िंदगियाँ ख़तरे से दो चार हो सकती हैं, नासिर बोला। ओहो यार, क्या हो गया है? हमने मंत्र पढ़ लिया, देखो सब ठीक है। शेरी की बात पर मैं भी उठ खड़ी हुई और दायरे से बाहर निकल आई। जैसी भी उसके बाद दायरे से निकल आया तो मजबूरन नासिर भी किताब हाथ में लेकर यूं ही दायरे से निकला तो अचानक कमरे में भूचाल बरपा हो गया। कमरे का दरवाज़ा एकदम बंद हो गया और खान चाचा ने कहकहे लगाने शुरू कर दिए। हम सब लोग भाग कर एक साथ खड़े हो गए और खौफ के मारे थर थर काँपने लगे थे। अचानक खान चाचा का कहकहा थम गया और वो खूनी नज़रों से हमारी तरफ देखने लगा। तुम हमारी तरफ बढ़े तो हम 2 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ कर आए हैं। ये खेल तुमने शुरू किया था, अब इसे मैं ख़त्म करूँगा। वो ये कहकर बारी बारी हम सबको देखने लगा। चाचा, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या बक रहे हो? दरवाज़ा खोलो, हटो यहाँ से, शेरी ने घबराए लहजे में अटक अटक कर कहा तो चाचा ने शेरी को कीनातोज निगाहों से देखा। मैं तेरा गुलाम नहीं, तू मेरा गुलाम है, नज़रें नीची कर, चाचा ने गर्जदार आवाज़ में कहा। मगर खौफसदा करने वाली बात यह थी कि ये आवाज़ तो खान चाचा की नहीं थी। यूँ लगता था जैसे उसके जिस्म में से कोई अफरेद बोल रहा है। हम सबकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं। अचानक आयतल कुर्सी का विर्द मेरी ज़बान पर जारी हो गया था। मेरी देखा देखी सब ने बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। अचानक चाचा के चेहरे का रंग बदला, उसकी आंखें ऊपर को चढ़कर सफ़ेद हो गई, ज़बान बाहर निकल आई और उसके हाथों की उंगलियां धीरे धीरे मुड़ने लगी और हाथों के नाखून लंबे होते चले गए। ये मंजर इस कदर भयानक था, इस कदर खौफनाक भयानक मंजर था कि हम में से जो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। यहाँ तक कि हम लोग तो चीखना भी भूल गए थे। मुझसे पंगा, हाँ मुझसे पंगा, काबूस जिनसे पंगा तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा, लड़की बड़ा महंगा पड़ेगा। अचानक ही मोमबत्तियाँ जल उठी, फिर उड़ उड़ कर हमारे सरों से टकराने लगी। ये मोमबत्तियाँ जहाँ जहाँ हमारे जिस्म से टकराती हमारे जिस्मों और कपड़ों को जलाने लगती। हम खाली हाथों उन जलती मोमबत्तियों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। अचानक जैज़ी, नासिर और शेरी कमरे में हवा में सर के बल उल्टे मौलिक हो गए। ये देखकर तो मेरी चीख निकल गई थी। मैं अभी इस अफ्ताब से संभली ना थी कि अचानक नाज़ली ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने अपने नाखून मेरी गर्दन में पेवस्त कर दिए। मैं तकलीफ की शिद्दत से चिल्लाने लगी। वो गुर्राते हुए मुसलसल मुझ पर हाथों से दबाव डालने लगी तो मैंने उसके बालों को पकड़कर ज़ोर से खींचना शुरू कर दिया, मगर उसे तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अलबत्ता तकलीफ की शिद्दत से मेरी आंखें जलने लगी।
میں نے ہمت کر کے پھر سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ اچانک نازلی پیچھے ہٹی اور دڑام کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو جازی، ناصر اور شہری تینوں ہی سر کے بل زمین پر گر گئے اور ساکت ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی فرش پر گری پڑی موم بتیاں بھی بجھنے لگیں اور کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کمرے میں عجیب پراسرار خاموشی پھیل گئی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور رینگتے ہوئے زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے ٹارچ کو تلاش کرنے لگی۔ جوں ہی میرا ہاتھ ٹارچ سے ٹکرایا میں نے فوراً ٹارچ آن کی، کمرے میں بورڈ ڈھونڈنے لگی، پھر دوڑ کر میں نے بجلی کا سوئچ آن کیا تو کمرہ خالی تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگی، یہ کہاں گئے؟ سب کہاں گئے؟ میں پاگلوں کی طرح چیخی، ناصر، جیزی، شہری، نازلی، تم کہاں ہو؟ میں چاروں کو ایک ایک کو آواز دے کر پکارنے لگی، مگر میری آواز کمرے میں گونج کر ہی رہ گئی تھی۔ تبھی میں فوراً دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے بھی میں انہیں آوازیں دیتی جا رہی تھی، لیکن ہر طرف گہری پراسرار خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئی تو میرا پیر کسی شے سے اٹکا۔ میں منہ کے بل زمین پر جا گری۔ میرا سر زوردار انداز میں کسی چیز سے ٹکرایا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے اوپر امی ابو جھکے ہوئے تھے۔ میں ڈر گئی۔ میں خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ابو کے چہرے پر بھی فکر مندی کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ میں اٹھنے لگی تو ابو نے مجھے منع کر دیا۔ میں یہاں کیسے؟ ہم تو گلگت میں تھے ابو۔ ناصر، نازلی، جیزی، ناصر، شہری، یہ سب کہاں ہیں؟ بیٹا ناصر مر چکا ہے۔ شہری اور جیزی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور نازلی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ خدا جانے ہمارا کون سا عمل یا کیا لیا دیا کام آ گیا کہ تم زندہ بچ گئی ہو۔ ابو کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس خبر کو سن کر مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی۔ امی ابو کی آوازیں بھی مجھ سے دور ہوتی محسوس ہونے لگی اور پھر میرے ذہن پر غنودگی چھا گئی۔ میں 6 ماہ تک کوما میں رہی۔ جب ہوش میں آئی تو پورے ہسپتال میں امی ابو نے خوشی میں مٹھائی بانٹی، پھر سجدہ شکر ادا کیا اور میں ہاسپٹل میں امی ابو کے ساتھ ساتھ نہال بھی میرے ساتھ رہا۔ اس مشکل وقت میں امی ابو کو اس نے بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں نے تعلیم چھوڑ کر خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ مجھے جب بھی اپنے دوست یاد آتے تو اشک میری آنکھوں سے بہہ نکلتے، مگر اب ایک ایسی چیز میرے ساتھ ہونے لگی تھی کہ جیسے کسی اور کو بتاتے ہوئے میرا سر شرم سے جھک جاتا۔ میرے کمرے میں میرے ساتھ نادیدہ مخلوق مرد کی صورت میں موجود تھا جو ہر وقت میرے ساتھ غلط کام کرتا۔ میں جتنا چیختی روتی، جتنا بھی گڑ گڑاتی، اس رات وہ مجھے اتنا ہی بے لباس کر کے ذلیل کرتا۔ اب تو مجھے خود سے بھی شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ ایک رات 3 بجے وہ اپنی ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے آیا تو میں وضو کی حالت میں جا نماز پر نماز تہجد پڑھ رہی تھی۔ جب وہ آتا تو کمرہ ایک دم سے سرد خانہ بن جاتا تھا اور گندی بدبو پھیل جاتی تھی اور مجھے فوراً پتہ چل جاتا کہ اب میری عصمت دری کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میں کمرے سے بھاگ کر نکلنا چاہتی تھی لیکن دروازہ لاک ہو جاتا اور پھر وہ اپنا شیطانی کھیل شروع کر دیتا۔ آج بھی نماز پڑھتے ہوئے اس کے کمرے میں آنے کی علامات میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کی غصیلی گراہٹ بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی لیکن وہ میرے قریب نہیں آیا اور یہی بات مجھے عجیب لگی کہ وہ میرے بدن کو نہیں چھو پا رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کمرے میں موجود بھی ہے اور میں اب تک اس کے غلیظ گندے ہاتھوں سے محفوظ ہوں۔ نہ وہ میرے قریب آ پا رہا ہے اور نہ ہی چھو پا رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا اور جانماز پر ہی موجود رہی۔ کافی دیر کے بعد کمرے کا درجہ حرارت معتدل ہو گیا اور گھٹن بھی جاتی رہی، گویا وہ جا چکا ہے۔ کیا مجھے نماز نے بچا لیا؟ کیا تہجد نے آج مجھے دوبارہ گندگی میں ڈوبنے سے بچا لیا؟ میرے اللہ تیرا شکر ہے، او اللہ تیرا شکر۔ میں دوبارہ خوشی سے روتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئی، مگر ظاہر ہے میں مکمل طور پر محفوظ نہ تھی۔ مخصوص ایام میں ناپاکی کی صورت میں وہ جیسے چاہتا جب چاہتا مجھے چھوتا تو میں آدھی مر جاتی۔ ایک دن نہال میرے پاس سے گزرا۔
تو میں نے اسے روک کر کہا کہ اللہ سے کہو خودکشی حرام نہ کرے، خودکشی کبھی بھی خوشی سے نہیں کی جاتی۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتاؤ۔ نہ جانے اس کی آواز میں کیا تھا کہ میں نے اس کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیا اور جو دل میں آیا تھا کہتی چلی گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، مگر میری ساری باتیں امی اور ابو نے سن لی۔ امی منہ پر دوپٹہ رکھے بے آواز رونے لگی اور ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اگلے دن نہال میرے پاس آیا تو شرم کے مارے میں سر نہ اٹھا سکی۔ اس کی گھمبیر آواز گونجی، یہ لو اسے گلے میں پہن لو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نام کا لاکٹ اس نے میری طرف بڑھایا۔ میں نے جو ہی اسے گلے میں ڈالا ایک خوشبو وہاں پھیل گئی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ امی ابو کو اس نے مجھ سے نکاح کا پیغام دیا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ سب جانتے بوجھتے وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ میری نہ تو عزت محفوظ رہی تھی، نہ ہی میں خود کو شادی کے قابل سمجھتی ہوں۔ میری شادی کی تیاری انتہائی سادگی سے شروع ہو چکی تھی۔ نکاح کا جوڑا امی نے بڑے ارمانوں کے ساتھ خریدا، مگر نکاح سے صرف 15 منٹ پہلے اس جوڑے کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ میرے جوڑے کے ساتھ لال چوڑیاں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ امی ابو یہ منظر دیکھ کر انتہائی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ نہال کو اس سب کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے مجھے سادہ کپڑوں میں ہی نکاح خواہ کے سامنے آنے کا کہہ دیا۔ میں جو ہی گھر کے ہی کپڑوں میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو دروازہ لاک ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ میں چیختے ہوئے دروازے کو بجاتی رہی، دستک دیتی رہی تو باہر سے امی ابو زور لگا رہے تھے اور اندر سے میں۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ خوف سے میری حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ کمرے میں اس کے آنے کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ کمرے کا درجہ حرارت گر گیا اور سردی بھی بڑھنے لگی۔ میں دروازے پر تیزی سے ہاتھ مارنے لگی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ اچانک دروازہ کھلا، نہال اندر آ گیا۔ میں دوڑ کر اس کے گلے سے جا لگی۔ اس نے بآواز بلند قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی تو مجھے لگا جیسے میں بہت ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ وہ مجھے لے کر ڈرائنگ روم میں آیا جہاں پر نکاح خواہ ہمارا منتظر تھا۔ جو ہی میرا نکاح ہوا تو نہال نے مجھے پیکنگ کرنے کو کہا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نہال نے کہا ہم لاہور جا رہے ہیں جہاں کی بادشاہی مسجد میں میری بطور امام تقرری ہو گئی ہے۔ میں نے مزید کوئی سوال پوچھے بغیر پیکنگ شروع کی اور امی ابو کی اجازت لے کر میں اپنے رفیق حیات کے ساتھ چل پڑی۔ انتظامیہ نے ہمیں بادشاہی مسجد سے منسلک ایک چھوٹا سا 2 کمروں والا گھر الاٹ کیا جس کے 2nd فلور پر مدرسہ تھا جو رات کو بند کر دیا جاتا تھا۔ جب سے میں یہاں آئی تھی میں نے ایک دن بھی 5 وقت کی نماز اور تہجد قضا نہیں کی تھی۔ خاص کر تہجد کی نماز میں مجھے جو سکون ملتا تھا وہ تو بیان سے باہر تھا۔ نہال صحیح معنوں میں عالم دین تھے۔ انہوں نے مجھے بیوی کے تمام حقوق دیے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہاں بہت خوش تھی مگر پھر کچھ بہت عجیب سا ہونے لگا۔ ایک دن رات کے 2 بجے نہال اٹھ کر کچن میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں کوکر میں گوشت ڈال رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ نے ہی تو کہا کہ مجھے گوشت کے پسندے بنا کر دو۔ تو وہ الجھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے اور پھر اوپر والے پورشن کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ جب گوشت پک گیا تو انہوں نے سارا سالن رات میں نکال کر مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور خاموشی سے گوشت سے بھری پرات مدرسے کی بالکونی میں رکھ دی اور مجھے اشارے سے سمجھا دیا کہ جب گوشت پکاؤ تو اسی جگہ رکھ دینا، اور پھر مسکرائے، ہمسائے ہیں ہمارے۔ نہال کی بات پر مجھے خوف آیا تو انہوں نے مسکرا کر کہا سب جنات برے نہیں ہوتے، کچھ ان کی طرح نیک دل بھی ہوتے ہیں۔ شروع میں ڈری کہ پھر سے وہ سلسلہ نہ شروع ہو جائے مگر ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ بہت جلد مجھے احساس ان کی طرف سے دلایا گیا کہ وہ جنات تو نقصان پہنچانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لیکن میرا یہ سکون بہت عارضی ثابت ہوا جب مجھے ایک دن اپنے حاملہ ہونے کی خبر ملی۔ جس دن مجھے یہ خبر ملی تھی اسی رات میں نے ایک انتہائی ڈراؤنا خواب دیکھا۔ وہی کابوس جنزادہ اپنے اصلی بھیانک روپ میں میرے سامنے آیا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ تیرے خاوند نے تجھ پر حصار باندھ کر مجھ سے چھین لیا مگر میں تجھ سے تیری ہی اولاد چھین کر بہت دور لے کر جاؤں گا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے فوراً وضو بنا کر تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے بچے کی حفاظت کے لیے مدد مانگی۔ اگلی رات پھر مجھے وہی خواب آیا اور کہنے لگا بہتر ہے کہ اگر تو خود کو مجھ سے بچانا چاہتی ہے تو اپنے بچے کو ضائع کر دے۔ خوف کے مارے میں چیخنے لگی۔ نہال نے مجھے گلے سے لگا لیا تو میں رونے لگی
اور پھر 2 دن سے جو خواب مجھے آ رہے تھے وہ میں نے انہیں سنا دیے۔ نہال عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ عملیات کا علم بھی رکھتے تھے، مگر یہ انہوں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ پرانی آیات پڑھنے کے لیے بتائیں اور تسلی دی کہ جب تک میرا اللہ نہ چاہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے حاملہ ہونے کی بہت خوشی تھی، مگر جس طرح سے وہ جنزادہ میرے ہونے والے بچے کے پیچھے پڑ چکا تھا مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں دن رات یہی سوچتی رہی کہ اگر ہونے والی بیٹی ہوئی اور اس جنزادے نے اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا جیسا میرے ساتھ کر چکا ہے تو میں کیا کروں گی؟ کیوں نہ میں اس حمل کو ضائع کر دوں؟ چنانچہ میں نے بھاری بھاری بالٹیاں اٹھانی شروع کر دی۔ کافی دیر پیر کے بل بیٹھ کر فرش پر پوچھے لگانے شروع کر دیے۔ دن بدن حمل ضائع کرنے کی سوچ پختہ ہونے لگی، یہاں تک کہ میں نے گولیاں بھی کھا لیں مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ البتہ میرا خوف بڑھتا رہا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر گوشت کا سالن بنا کر اوپر مدرسے کی طرف لے گئی اور بالکونی میں رکھ کر وہیں پاس بیٹھ گئی۔ میرا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، نہ جانے میں کن بے ربط خیالات کے تحت بولتی چلی گئی۔ خدارا، آپ کا کابوس جن کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے یا نہیں مجھے علم نہیں، مگر آپ نے مجھے تکلیف دینے کی ٹھان ہی لی ہے تو پھر مجھے تکلیف دیں، میرے بچے کو نہیں۔ آپ لوگ بھی اولاد والے ہیں، کیا اپنے بچوں کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں؟ میں کیسے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں؟ میں نے کوشش تو بہت کی ہے مگر مزید مجھ سے کچھ نہ بولا گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد انتہائی نفیس خوشبو محسوس ہوئی اور یوں لگا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ پھر میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی لیکن خوشبو کا حصار میرے ارد گرد موجود رہا۔ اگلے دن میں ماہانہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس مجھے جانا تھا۔ میں جو ہی سڑک پار کرنے لگی تیز بدبو کا جھونکا مجھ سے ٹکرایا تو میں بوکھلا گئی۔ اسی اثنا میں نہ جانے کہاں سے ایک تیز رفتار ٹرک میرے نزدیک آنے لگا تو مجھے لگا کہ آج تو یہ مجھے کچل کر رکھ دے گا۔ میں ہپناٹائز ہو کر اس بدمست جھومتے ٹرک کو اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھی، مگر باوجود کوشش کہ میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہل نہیں پا رہی تھی کہ تب ہی مجھے اپنے بازوؤں پر کسی کے 2 ہاتھوں کا احساس ہوا اور پھر ان 2 ہاتھوں نے مجھے اوپر اٹھا لیا۔ وہ ٹرک کسی شرابی کی طرح ڈولتا ہوا چھو کر کے مجھے نقصان پہنچائے بغیر میرے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد بہت پیاری اور بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے حصار میں باندھ کر میری حفاظت کی ہو۔ کابوس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم بادشاہی مسجد کے جنات ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ ایک سرگوشی میری سماعت سے ٹکرائی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے گھر جانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ کابوس جن کی موجودگی مجھے اپنے ارد گرد باقاعدہ محسوس ہوتی تھی مگر وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اپنے قرآنی وظائف پر مجھے مکمل اعتقاد تھا۔ دوسری طرف نہال نے بھی اپنے عملیات کے ذریعے میرے گرد حصار باندھ رکھا تھا، مگر مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے آنے والے بچے کی تھی۔ میں جس طرح سے اپنے ارد گرد گھٹن، بدبو اور کمرے کے درجہ حرارت کا ایک دم سے ٹھنڈا ہونا محسوس کرتی تھی، اس بات نے مجھے شدید خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یا اللہ، یا تو مجھے بیٹی نہ دینا اور اگر دی تو پھر اس کی حفاظت کرنا۔ میں دن رات یہی دعائیں کرتی رہتی، مگر جب ایک دن بچے کے لیے بنائے گئے کپڑوں میں جب آگ لگی تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ شاید میرے بچے کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ انہی خوف بھرے لمحات میں بالآخر ڈلیوری کا دن نزدیک آ گیا۔ بدقسمتی سے اس وقت نہال گھر پر نہیں تھے۔ درد شروع ہو چکی تھی اور باہر بارش بھی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ یہاں نزدیک میں کوئی گھر بھی نہیں تھا کہ جہاں سے کسی کو بلوا لیتی۔ پریشانی میں رونے لگی۔ اچانک کمرے کا ماحول ٹھنڈا ہو گیا اور گندی بدبو مجھے محسوس ہونے لگی۔ درد کی شدت کے باوجود میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ خیر، کہیں وہ میرے بچے کو مار نہ دے۔ یا اللہ میری مدد کر، کوئی ہے میری مدد کرو۔ میں رونے لگی، میرا درد بڑھتا گیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں گھٹن بھی بڑھتی جانے لگی۔ میں سرہانے پر سر پٹکنے لگی۔ اچانک میرے سرہانے کے بائیں طرف آگ کا شعلہ بھڑکا اور پھر سیاہ دھوئیں میں ڈھل گیا۔ یہ سیاہ دھواں میرے بیڈ کے گرد گول گول گھومتا رہا، پھر کمرے سے باہر کی طرف تیزی سے نکلا تو اس کے پیچھے
سفید روشنی بھی لپکی۔ تھوڑی دیر بعد وہی سفید روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ بہت روشن ہو گیا۔ میری یہ حالت تھی کہ میری حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ اسی غنودگی میں مجھے احساس ہوا کہ کوئی سفید لباس میں ملبوس ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہے اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، اللہ خیر کرے گا بیٹی، ہمارے قبیلے کے سردار نے کابوس خبیث کو مار ڈالا ہے، اب تم بے فکر رہو، تم ایک تہجد گزار لڑکی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے سامنے نہال ایک دائی کو لیے کھڑے تھے۔ وہ نہ جانے کب آئے یہ تو معلوم نہیں تھا، مگر کچھ دیر بعد ایک پیاری سی گڑیا میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے سکون سے آنکھیں موند لیں اور اللہ کا شکر ادا کیا